والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي سخر الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليحكم بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. سامعین، یکم شوال المکرم ہے، 3 مئی ہے۔ سوشل نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے ملک بھر میں عید الفطر روایتی طریقے سے اور خوشی کے ساتھ منائی گئی۔ اس سلسلے میں ہمیں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد اور آل انڈیا مجلس تحفظ ختم نبوت کے نائب ناظم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم نے ایک حدیث بھیجی ہے۔ وہ حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کی دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ آج کو تیوہار کا دن ہے، گیلے شکوے دور کرنے کا دن ہے۔ 2 آدمی اہل اسلام میں سے جب مصافحہ ملاتے ہیں تو مصافحہ کا ہاتھ چھوٹنے سے پہلے ان کی بخشش اور ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس حدیث کے بعد ہم آپ کو بتلا دیں کہ ہم ایک پیغام پیش کریں گے جو ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی مسجد جامع رشید میں جہاں خطبہ دیا ہے، وہاں ادارے کے استاد حضرت مولانا مزمل مظفر نگر نے خطبہ دیا ہے۔ ان کا خطبہ شروع میں عربی میں پیش کریں گے، بالکل آخر میں ان کا اردو خطبہ پیغام کے نام سے وہ پیش کریں گے، اور درمیان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جامع مسجد دہلی کی ویڈیو ہے جہاں ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں نے 2 گانا ادا کیا ہے، اور کس طرح لوگ اس میں خوشی خوشی میں آپ کو چلتے پھرتے اور بیٹھے دکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسری ویڈیو مسجد رشید کی ہے جہاں مقامی افراد اور طلباء اور ہزاروں فرزندان توحید شرکت کر رہے ہیں۔ یہ مسجد رشید کے چند مناظر ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح کا روح پرور منظر ہے اور روح کی بالدگی والا منظر ہے، روح کو ایمان کو تازہ کرنے والا منظر ہے، یہ مسجد رشید کی ہے۔ اس کے بعد یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ریاست پنجاب کے شہر مالر کوٹلہ کی ہے جو ہمیں وہیں سے مولانا صادق ندوی صاحب نے بھیجی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ مالر کوٹلہ کی تاریخی عیدگاہ ہے اور ملک کی چند عیدگاہوں میں سے ایک عیدگاہ یہ ہے، اور لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ یہاں لاکھوں آدمی فرزندان توحید اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں صوبے کا وزیر اعلیٰ خطاب بھی کرتا ہے۔ یہ ویڈیو مالر کوٹلہ کی ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کرناٹک میں جاتے ہیں۔ کرناٹک میں امام حافظ ماجد خان نے ہمیں ایک ویڈیو بھیجی ہے، یہ وہیں کا منظر ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا روح پرور منظر ہے۔ اس کے بعد کیرانہ میں آتے ہیں۔ قصبہ کیرانہ ہے جو مغربی یو پی کے ضلع شاملی کا ہے۔ قصبہ کیرانہ یہاں کی عیدگاہ کا ایک منظر ہے جہاں 1000 لوگوں نے 2 گانا ادا کیا ہے۔ تو یہ چند مناظر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چند موقع کی تصاویر بھی پیش کر رہے ہیں۔ قصبہ بڑوت کی تصویر ہے مسجد انگور والے کے سامنے، جہاں ایک پولیس کا پہرے دار ہے، یہاں مفتی اشرف قاسمی اور دوسرے علماء اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد انگور والے کا منظر ہے جہاں مفتی شہر مفتی ایوب صاحب نے 2 گانا ادا کرایا ہے۔ معمولی باتوں کے اوپر جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور پھر اس کا بڑا بھیانک انجام ہوتا ہے، مال برباد ہوتا ہے، جانیں ضائع ہوتی ہے۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ اس خوبصورت تعلیم کو عمل نہیں ہوتا۔ مشہور واقعہ ہے آج رسول کا، ایک رسولی ہے زمانہ جاہلیت میں موجود، ایک معمولی بات مرغی کا ایک بچہ کسی کے پیٹ میں چلا گیا اور اس نے تھوڑا سا نقصان کیا۔ اس کی وجہ سے 2 آدمیوں میں لڑائی ہوئی تھی، 2 خاتون میں لڑائی ہوئی، اور یہ لڑائی 40 سال تک چلتی ہے۔ بے شمار لوگ اس کے اندر قتل ہو گئے۔ ایک آدمی جب قتل ہونے کے قریب ہوتا تھا تو اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا، شرائع کو قتل نہیں کرنا ہے، اس کا انتخاب کرنا۔ ظاہر ہے یہ خوبصورت تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہے، ان میں یہ بھی ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وہ برائی کو اچھائی سے ٹلاتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت تقریر فرما رہے تھے بھرے مجمع میں، جہاں سامعین کی ایک بڑی تعداد، حضرت کے معتقدین کی مریدین کی ایک بڑی تعداد، اس نے
کرا دیں. حضرت جو ہے اس کا سخت جواب دے سکتے تھے، لیکن حضرت نے اس کا کوئی سخت جواب نہیں دیا. حضرت بھی آپ کے مریدین تھے، وہ چاہتے سخت جواب دیتے یا کم از کم برابر درجے کا جواب دے دیتے. انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ ان کی تربیت ایسی تھی. حضرت نے جو جواب دیا کہ تفصیل جواب ہے وہ ہم سب کے لیے قابل عمل ہے. اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے غلط اطلاع ملی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ ابھی موجود ہے. ایسا نہیں، کتنا خوبصورت جواب اور کتنے بڑے جھگڑے کو حضرت نے دفع کر دیا. حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت بھی یہی، اگرچہ برابر کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے اور اس کے وارثین نے اپنا یہ حق استعمال نہیں کیا. ہمیشہ انہوں نے برائی کا جواب، بری بات کا جواب اچھائی سے دیا ہے، اور بلکہ انہوں نے اس کو معاف کیا ہے اور اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کیا. قرآن کریم نے حضرت ہود کے قصے میں ہیں، ان کو کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي السَّفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. اے ہود، ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، اے میری قوم، میرے اندر کوئی حماقت کی بات نہیں، بیوقوفی کی بات نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالَةٍ، ہم تمہیں گمراہ سمجھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا خوبصورت جواب دیا، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ پر پکڑاؤ کیا گیا، آپ کا جسم لہو لہان کیا گیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا سلوک، اچھا برتاؤ یہ ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون. میرے بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں. الحمدللہ ہم میں سے بہت سے حضرات کو یہ جذبہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہیں، آپ کی سنتوں کو تلاش کرتے ہیں. لیکن ہم میں سے بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں، آپ کا لباس کیا تھا، آپ کیسے چلتے تھے اور آپ کے بال کیسے تھے، اور یہ آپ کی عادات سے متعلق جو سنتیں ہیں، ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کی دلیل ہے اگر کوئی نبی کریم کی سنت پر عمل کرتا ہے. لیکن یہ جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاف کرنے والی سنت اور برائی کا جواب اچھے سلوک کے ساتھ دینا، یہ سنت جو ہے ہم میں سے بہت کم لوگوں کے اندر نظر آتی ہے. ضرورت ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے. آج جو دنیا جو ہے جھگڑوں کی وجہ سے اور فساد کی وجہ سے ایک جہنم بنی ہوئی ہے، جس کو ختم کیا جائے اور اس سنت کو زندہ کر کے اس دنیا کو جو ہے جنت بنایا جائے. آج کی اس مسجد رشید سے یہی پیغام دیا جاتا ہے، بھائیو اپنے دلوں سے کھوٹ کو دور کرو اور جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی ہو کر کے زندگی گزارو، پیار کو، محبت کو بانٹو، امن کو بانٹو. اگر کوئی آدمی جو ہے حالات کو خراب کرنا چاہ رہا ہے، مشکل کرنا چاہ رہا ہے، تو قرآن کریم کی اس تعلیم کو عمل کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور مسلمین کو عمل کرنے کی توفیق اور رحمت فرمائیں. اور وقت ہو رہا ہے، ہماری اس مجلس کے اندر